سر جہاں تک پرائیویٹ آرگنائزیشنز یا جس طرح انڈس ہے اور مرف ہے ان آرگنائزیشن کے ساتھ سندھ گورنمنٹ کام کر رہی ہے. بلوچستان نے جو بیسٹ پریکٹسز تمام صوبے میں ہو رہے ہیں خصوصاً سندھ میں ان کو یہاں پہ ریپلیکیٹ کیا ہے. اس وقت انڈس کے ساتھ بیکر, اپر ڈیرہ بگٹی اور سوئی کا اسپتال اور گوادر کا, یہ 3 اسپتال جو ہے ہم پرائیویٹ پارٹنرشپ سے کے ذریعے چلا رہے ہیں پی 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 موڈ پہ انڈس کے ذریعے. اور اب ہم میرے کانسٹیچوئنسی کا ہاسپٹل ہے جو کہ 2016 میں بنا تھا. Unfortunately, it was an abandoned building which we completed and alhamdulillah it's going to be a state-of-the-art hospital. اس کو ہم آؤٹ سورس کر رہے ہیں پاورٹی ایریڈیکیشن کے ساتھ اور شہید ذوالفقار علی بھٹو فاؤنڈیشن کے ساتھ. آج اس کی MOU سائن ہوگی اور وہ جو ہے یہ دونوں الحمدللہ اس کی وہ کریں گے, اس ہاسپٹل کو جو ہے چلائیں گے. صحت کے شعبے میں جہاں اور چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا وہاں ایک چیلنج دور دراز کے علاقوں میں صحت کے اداروں کو افرادی قوت اور دوسری سہولیات کا باہم پہنچانا بھی رہا ہے. اس سلسلے میں حکومت نے ایک مختلف مگر کامیاب اسٹریٹجی اپنائی جس میں دور دراز علاقوں میں صحت کی سہولیات کو آؤٹ سورس کرنا ہے. اس سلسلے میں سب سے بڑی کامیابی کے ساتھ چلنے والا ہسپتال بیکڑ اپر ڈیرہ بگٹی کا ہے. بلوچستان کے اس ضلع کی تاریخ میں جب پہلے ہسپتال میں بچے کی ولادت ہوئی تو لوگوں کی خوشی دیدنی تھی اور بچے کا نام وزیر صحت بخت محمد کاکڑ کے نام پر رکھا گیا. پبلک ویلفیئر ہاسپٹل سوئی جسے انڈس ہاسپٹل اینڈ ہیلتھ نیٹ ورک کامیابی کے ساتھ چلا رہا ہے, ضلع ڈیرہ بگٹی کے عوام کو معیاری طبی سہولیات فراہم کر رہا ہے. یہ ہسپتال حکومت بلوچستان کے ویژن کے تحت آؤٹ سورس کیا گیا جہاں جدید طبی خدمات, بہتر انتظام اور مریض دوست ماحول کو یقینی بنایا گیا ہے. مختلف ہسپتالوں کی آؤٹ سورسنگ کے بعد پرائیویٹ سیکٹر کی اسی اسٹرینتھ کی بنیاد پر باچا خان ہسپتال کو بھی آؤٹ سورس کیا جا رہا ہے. اس پارٹنرشپ میں ہمارے PEI اور ذوالفقار علی بھٹو فاؤنڈیشن شریک ہے. اس کے علاوہ روش فارماسوٹیکلز کے ساتھ ایک تاریخ ساز مفاہمتی یادداشت کے نتیجے میں حکومت بلوچستان اور روش کے باہمی اشتراک سے کینسر, ہیموفیلیا, ملٹیپل اسکلیروسس اور مزید مہنگی بیماریوں کے علاج عوام الناس کو مفت فراہم کیے جا رہے ہیں. سر ہمارا نیکسٹ سیگمنٹ جو ہے پیپلز ویلنس پروگرام ہے جو حکومت بلوچستان اس میں 20% کنٹریبیوٹ کر رہا ہے اور شہید ذوالفقار فاؤنڈیشن اوورسیز فاؤنڈیشن اس میں 4.5 بلین روپیز جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. تو اس کے ذریعے ہمارے جتنے بھی کنزیومیبلز ہیں, ہمارے تمام جتنے بھی ہاسپٹلز ہیں ٹرشری کیئر ہاسپٹلز, اس میں ہمارے وہ کنزیومیبلز جو ہے وہ فری آف کاسٹ پرووائڈ کرتے جائیں. Baluchistan is entering a new era of healthcare delivery. The People's Health and Wellness Program, or PHWP, is a strategic vision built on 3 core values: being integrated, innovative, and responsive to the needs of our people. This program represents a landmark 2025 to 2028 collaboration between the Government of Baluchistan, Poverty Eradication Initiative, and the Shaheed Zulfikar Ali Bhutto Foundation. With a total investment of 4.5 billion rupees, this project sets a new standard for public-private synergy. In a highly efficient model, the Government of Baluchistan provides 20% of the funding, while our partners contribute a massive 80% as in-kind support. This ensures every provincial rupee is leveraged for maximum impact across all 9 target districts: Quetta, Kuzdar, Job, Loralai, infection control and clinical skills across the province. We are also bringing a digital revolution to maternal health. Through our second pillar, we are empowering a frontline workforce of over 2,000 professionals, including 1,677 lady health workers, 88 supervisors,
65 midwives, and 258 lady health visitors. These workers will use AI-enabled mobile applications for real-time risk detection and automated alerts. This system is synced directly with a health department dashboard and the Merck 1122 ambulance service, creating a seamless emergency referral chain designed to save the lives of mothers and newborns where every second counts. And finally, we are looking toward the future through our Child Health Initiative. By turning schools into wellness hubs and training teachers as child health promoters, we are conducting nutrition, hygiene for our youth. This school-centric approach not only fosters lifelong healthy habits, but also strengthens our community's resilience against future health shocks and pandemics. The People's Health and Wellness Program is more than just a health initiative. It is a promise of a stronger Baluchistan. By combining data-driven innovation with a heart for the people, we are reducing mortality, lowering poverty, and building a legacy of wellness for generations to come. सर हमारा नेक्स्ट जो सेगमेंट है वो हिस्टू का है, हेल्थ इंफॉर्मेशन सर्विस डिलीवरी यूनिट, जिसका मकसद है हेल्थ के पूरे निज़ाम को डिजिटाइज़ करना। और चूँकि जब हमने हुकूमत संभाली हमारे पास डेटा अवेलेबल नहीं था और वो तमाम जो है पेपर पे था ये तमाम चीज़ें, और अब जब डेटा अवेलेबल होगा उसके ज़रिए हमें ये फ़ायदा होगा कि हम डिसीजन मेकिंग कर सकेंगे, डिज़ीज़ मैपिंग कर सकेंगे। तो हम बलूचिस्तान के तमाम टर्शरी केयर हॉस्पिटल को स्पार्को के साथ हमने एक मुआहिदा किया है जो सैटेलाइट सर्विसेज हमें प्रोवाइड करेंगे, और तमाम हमारे जितने भी हेल्थ फैसिलिटीज़ है दे विल बी डिजिटली कनेक्टेड टू आवर नर्व सेंटर। आइए इसका पैकेज देखते हैं। मुकम्मल डिजिटल निज़ाम से मुंसलिक किया गया है। अद्वियात की तरसील, आलात की निगरानी, अवामी शिकायत, जॉब पोर्टल, लेटर पोर्टल और एमरजेंसी रिस्पांस मॉड्यूल समेत मुताद्दिद जदीद डिजिटल सिस्टम्स के ज़रिए सेहत के शोबे में शफाफियत और बेहतरी को यकीनी बनाया जा रहा है। इसी सिलसिले की अगली कड़ी के तौर पर आइंदा एक माह में एक जदीद फैसिलिटेशन सेंटर कायम किया जा रहा है, जहां सरकारी मुलाजमीन और आम शहरी अपनी दरखास्तों को QR कोड के जरिए घर बैठे ट्रैक कर सकेंगे बगैर दफातर और सेक्रेटेरिएट के चक्कर लगाए। आज हिस्टू की ये इफ्तिताही तकरीब इस अज़म की अलामत है कि बलूचिस्तान का सेहत का निज़ाम जदीद टेक्नोलॉजी, शफाफियत और अवामी खिदमत के नए दौर में दाखिल हो चुका है। ये सिर्फ एक यूनिट का इफ्तिताह नहीं बल्कि बलूचिस्तान के सेहत के शोबे में एक डिजिटल इनकलाब की बुनियाद है। थैंक यू वेरी मच सर। ये आज के हमारे जो 10 मुख्तलिफ हमने इफ्तिताह थे उनका ओवरऑल आपने वीडियोस देखे। अब आई हैंड ओवर द पोडियम टू डॉक्टर अब्दुर्रहमान। सर थैंक यू सर, आप यहीं हमारे साथ रहेंगे अगर आपको तकलीफ़ नहीं है अपने पाँव में। सर डिजिटल इनॉग्रेशन के लिए मैं गुजारिश करूंगा हमारी आज की तकरीब के मेहमान खुसूसी चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी से कि सर आप तशरीफ़ लाएं। आपके हमरा मैं गुजारिश करूंगा वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज अहमद बुगटी से, गवर्नर बलूचिस्तान हमारे साथ मौजूद हैं मीर जाफ़र खान मंदोखेल साहब, जाफ़र खान मंदोखेल, डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब से मेरी गुजारिश है कि सर आप भी तशरीफ़ ले आएं। Identified, confirmed. ख्वाब से ताबीर तक का सफर फर्जंद बेनजीर भुट्टो के संग।
معزز خواتین و حضرات، وقت کی کمی بھی ہے اور ہم سننا بھی چاہتے ہیں. ہمارے ساتھ آج موجود ہیں وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز احمد بگٹی. سر میں آپ سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں، اپنے خیالات کا اظہار کریں. استقبال کیجیے گا آپ کی بھرپور تالیوں میں وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز احمد بگٹی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آنریبل چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو صاحب، آنریبل گورنر بلوچستان، آنریبل ممبرز آف دا پارلیمنٹ، پاکستان پیپلز پارٹی کے آفس بیررز، پاکستان پیپلز پارٹی کے جالے اور جالیاں اور میری مائیں بہنیں جو جہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں، آپ سب کو السلام علیکم. سر، فرسٹ آف آل آئی ایم ریئلی گریٹفل ٹو یو فار ٹیکنگ ٹائم آؤٹ آف یور بزی اسکیجول، اور آپ یہاں پر آج تشریف لے کر آئے ہیں. اور آج ہیلتھ کے حوالے سے آپ نے جو اسکیمز انوگریٹ کیے ہیں، مجھے پورا یقین ہے جس طرح آپ نے کہا ہے کہ اس کے بعد آپ ہر مہینے آئیں گے، اور اس کے بعد ہمارا ایجوکیشن ہے اور پھر ہمارا سوشل سیکٹر ہے جس میں آپ ہر مہینے آ کے اس طرح کے افتتاح کریں گے. اور آج کا دن جناب چیئرمین میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلوچستان میں صرف یہ چند اسکیمیں اناؤنسمنٹ یا اس کی انوگریشن کا دن نہیں ہے، بلکہ یہ ہیلتھ کے شعبے میں ایک انقلاب کا دن ہے. بلوچستان کے لوگوں کی تقدیر بدلنے کا دن ہے کہ بلوچستان کے لوگوں نے یہ خواب کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ آپ کی قیادت میں اور آپ کی ویژنری لیڈرشپ میں اس طرح کے پروگرامز آئیں گے جو ان کی دہلیز پر، ان کے گھر پر ان کو وہ میڈیکل فیسلٹیز ملیں گی جس پر ان کے لیے وہ ہزاروں کلومیٹر سفر کر کے اور مشکلات کے ساتھ، کبھی رکشوں پر، کبھی پبلک ٹرانسپورٹ پہ، آج وہ ایمبولینٹری سروس ہو، ایئر ایمبولینس سروس ہو اور ٹراما ہیلتھ سینٹر ہو، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ بلوچستان کے لوگوں کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھی. اور آپ کے ویژن کے مطابق یہ سب کچھ ہوا ہے. اس کے لیے آپ کی گائیڈنس کا، آپ کی سپورٹ کا میں، میری ٹیم اور بلوچستان کے تمام لوگ آپ کے شکر گزار ہیں اور انشاءاللہ تعالی شکر گزار رہیں گے. جناب چیئرمین، ہم نے فیصلہ کیا ہے، جس طرح آپ سے ڈسکشن ہوئی تھی، پیپلز پارٹی کے جالوں کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ اس کوئٹہ ٹراما سینٹر کا نام شہید بی بی رانی محترمہ بے نظیر بھٹو کے نام پر کیا جائے گا. شکریہ. زندہ ہے. جی بھٹو، جی بھٹو. شکریہ شکریہ. جناب چیئرمین، آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے حکومت سنبھالی تو آئی ول ناٹ ٹیک مچ آف یور ٹائم آپ کے اور آپ کے جالوں کے درمیان اور آپ کے چاہنے والوں کے درمیان. میں صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہم نے حکومت سنبھالی تو پہلے دن آپ نے مجھے بہت ساری چیزوں کا کہا. اس میں سے سب سے زیادہ جو بڑا فوکس تھا آپ کا وہ 3 چیزوں پہ تھا. نمبر 1 کہ ہیلتھ فیسلٹیز بلوچستان کے لوگوں کو وہ ملنے چاہیے جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں. نمبر 2 ایجوکیشن سیکٹر میں بلوچستان کے لوگوں کو وہ ایجوکیشن فیسلٹیز ملنی چاہیے جو کہ وہ ڈیزرو کرتے ہیں. آج مجھے یہ بتاتے ہوئے فخر محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کے ویژن کے مطابق انشاءاللہ تعالی جب آپ نیکسٹ ٹائم آئیں گے تو آج بلوچستان کے 99% اسکول جو ہیں وہ کھل چکے ہیں اور 13,000 سے زیادہ ٹیچرز کی ریکروٹمنٹ 100% میرٹ پہ ہو چکی ہے. اسی طرح آپ کا جو تیسری چیز تھی، میں آپ سے تھوڑا معذرت خواہ بھی ہوں، تھوڑا شرمندہ بھی ہوں، اور اس میں جو مسائل تھے وہ آپ کے سامنے ہے کہ جو ہمارے فلڈ افیکٹیز تھے، خاص طور پہ نصیر آباد ڈویژن کے 2 کے اس میں کافی کام ہوا ہے. 8,000 کے قریب گھر بنے ہیں، لیکن کیونکہ پروونشل گورنمنٹ کو وہ رول مل نہیں سکا جو ہم نے خواہش رکھی تھی. وہ رول فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہے، ہم اس پہ صرف ان کو اسسٹ کر رہے ہیں، لیکن اس پہ 8,000 کے گھر بنے ہیں. اور وہ جو مالکانہ حقوق، جو آپ کی سوچ تھی کہ عورت کو، بلوچستان کی وومن امپاورمنٹ کو اور بلوچستان کی اس خاتون کو جو ہاری خاتون ہے اس کو مالکانہ حقوق اس کر کے دیے جائیں، اس سلسلے میں ظاہر ہے ہم اس میں اس طریقے سے کامیاب نہیں ہو سکے ہیں. اس کو آپ فیلئر ہمارا سمجھیں تو اس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس کو اور امپروو کریں. ایک چیز آپ کو اگر یاد ہو، جس دن میں آپ کو ڈرائیو کر رہا تھا اور آپ میرے اوتھ کے لیے آ رہے تھے، آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ یہاں پر پنک بس سروس ہے
تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ سر مجھے کنفرم نہیں ہے لیکن شاید نہیں ہے. وہی میں آپ کا ویژن سمجھ گیا تھا, اور آج الحمدللہ پیپلز بس سروس کے نام سے کوئٹہ میں پنک سروس سٹارٹ ہو گئی ہے, اور اب ہم اس کو ایکسٹینڈ کرنے جا رہے ہیں. تربت میں آلریڈی سٹارٹ ہو گئی ہے, خوزدار اور پشین میں, اور اس طرح باقی بلوچستان کے جتنے بھی اضلاع ہیں اس میں انشاءاللہ تعالیٰ ود ان 2 to 3 years میرا آپ سے وعدہ ہے کہ بلوچستان کے جتنے بڑے شہر ہیں ہر شہر میں پیپلز بس سروس جو ہے وہ رواں دواں آپ کو سڑکوں پہ نظر آئے گی. جناب چیئرمین, میں ایک بار پھر آپ کے اس اعتماد کا, آپ کے اس جو آپ نے سپورٹ, انویورنگ سپورٹ مجھے ہمیشہ دکھائی ہے, اور میری ٹیم کو میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں. بلوچستان کے لوگ آپ کے شکر گزار ہیں. میری پوری اسمبلی, آج جو اپوزیشن سے دوست یہاں تشریف لائے ہیں, ڈاکٹر عبد المالک بلوچ صاحب ہیں, اپوزیشن لیڈر آج یہاں موجود نہیں تھے, ان کی طرف سے جو نمائندگی یہاں پر آئی ہے, میں ان تمام دوستوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ بلوچستان کے جو ہمارے حالات ہیں وہ باقی پاکستان سے ذرا مختلف ہیں. اپوزیشن نے یہاں پر اپوزیشن کا رول ضرور پلے کیا ہے, لیکن جہاں جہاں بلوچستان کا انٹرسٹ آیا ہے آپ کے ویژن کے مطابق ہم نے ان کو ساتھ چلایا ہے, اور ان کی بھی مہربانی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہمیشہ چلے ہیں, چاہے وہ کسی قسم کا ایکٹ ہو. پارلیمنٹ میں جتنے ہم نے ایکٹ پاس کیے ہم نے مل کے پاس کیے, اور آئندہ بھی اس آپ کے ویژن کے مطابق اور آپ کی ہدایت کے مطابق اس کو کنٹینیو رکھیں گے. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. جی اے بھٹو. سر میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا, آنریبل چیئرمین, میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہم نے 2 MOUs آپ سے سائن کرنے ہیں بیفور. اچھا ادھر لگا دیں, ٹیبل یہاں لگا دیں. آنریبل چیئرمین, آئی ریکویسٹ یو فار 2 MOUs جو ہم 3 ہیں جو ہم سائن کر رہے ہیں ود باچا خان ہاسپٹل اینڈ ایک CLF کا ہے اور ایک لائن ٹیبل یہاں لے کر آئے پلیز. اور اسٹیٹ لائف کے جو سب سے پہلے اسٹیٹ لائف کا کریں گے, جو ہیلتھ انشورنس کا ہے. اسٹیٹ لائف کے جو ریپس آئے ہیں میں ان کو تکلیف دوں گا وہ یہاں پر آئیں. اور CEO شعیب جاوید یہاں پر موجود ہیں. اس کے علاوہ باچا خان ہاسپٹل کے MOU سائن کرنے کے لیے مس نرجس سے گزارش ہے کہ آپ بھی تشریف لائیں. اس کے بعد باچا خان ہاسپٹل. باچا خان ہاسپٹل شہید ذوالفقار علی بھٹو فاؤنڈیشن کے ساتھ گورنمنٹ آف بلوچستان ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا یہ ایگریمنٹ مس نرجس طاہرہ خان تشریف لائی ہیں. CLF کے ریپ بھی یہاں پہ موجود ہیں عبداللہ اسد, ان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ بھی اسٹیج کی طرف تشریف لے آئیں. عبداللہ اسد تشریف لا چکے ہیں, سر تشریف رکھیں. خواتین و حضرات, وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے ویژنری لیڈر پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین, پاکستان بھر کے جو پاکستان پیپلز پارٹی وفاق کی جماعت ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کے جو بلوچستان کے نوجوان ہیں, ان کے دلوں کے ہیرو, ہم سب کے محترم, ہم سب کے قابل فخر, ہم سب کے لیے باعث احترام, اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جی بھٹو, چیف منسٹر صاحب, گورنر صاحب, ڈاکٹر مالک صاحب, میرے ایم پی ایز, ایم این ایز, پاکستان پیپلز پارٹی کے عہدیدار, کارکن, آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آج جو یہ افتتاح کی انوگریشن کی تقریب ہے, you've joined us today. آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ہمیشہ یہ سیاست رہا ہے کہ ہم عوام دوست, غریب دوست سیاست کرتے ہیں. ہمارا کوشش یہ ہے کہ جو پسماندہ علاقے ہیں, پسماندہ طبقات ہیں, ان کا خدمت کریں. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر حکومت عام آدمی کو مدد کرتا ہے, طاقتور بناتا ہے, تو ویسے ہی پاکستان یا پاکستان کی معیشت کو طاقت ملتی ہے. آج کل نہ صرف بلوچستان میں, پاکستان میں, ہمارے پوری خطے میں, پوری دنیا میں بہت سے مشکلات ہیں, اور ان مشکلات کی وجہ سے معاشی مشکلات بھی پیدا ہو رہے ہیں. اور وہ خدا نخواستہ یہ جو معاشی مشکلات ہیں, یہ آگے جا کے شاید کچھ معاشی بحران بڑھے اور مزید معاشی مشکلات خاص طور پہ پسماندہ علاقے کے لیے, پسماندہ طبقات کے لیے موجود ہو. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو صحت کا شعبہ ہے وہ ایسے شعبہ ہے کہ ہر کسی کو اپنی زندگی میں کسی نہ کسی وقت علاج کی ضرورت پڑتا ہے, یا اپنے علاج کے, یا بچوں کے علاج کے, یا بزرگوں کے علاج. اور ہماری نظریہ کے مطابق, پاکستان پیپلز پارٹی کی نظریہ کے مطابق, ہیلتھ کیئر از اے رائٹ ناٹ اے پریولیج. یہ آپ کا حق ہے, ہر پاکستانی کا حق ہے, ہر بلوچستان کا شہری کا حق ہے کہ ان کو مفت اور معیاری علاج ملے. میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی معاشرے میں, کسی بھی ریاست میں ایسے نظام نہیں ہونا چاہیے کہ اگر آپ امیر ہو تو آپ کا علاج ہو سکتا ہے, آپ کا جان بچ سکتا ہے, لیکن آپ اگر غریب ہو, آپ اگر پسماندہ طبقے سے تعلق رکھتے ہو یا پسماندہ علاقے سے تعلق رکھتے ہو, آپ کے پاس وسائل نہیں ہو, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کا علاج نہیں ہو سکتا ہے, اور خدا نخواستہ جان کو کوئی نقصان ہو. اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ جو صحت کا پبلک سیکٹر ہے اس پہ فوکس کیا ہے. اور جب سے میں سیاست میں خود آیا ہوں تو میرا یہ پورا کوشش رہا ہے کہ ہم اپنے عوام کو مفت اور معیاری علاج کی سہولت فراہم کریں. اور وہ مفت, ہمارا کوشش یہ ہے کہ وہ مفت اور معیاری علاج ان کا ڈور سٹیپ پہ, ان کے گھر تک ہم وہ فیسلٹیز پہنچائیں. اسی سلسلے میں نے وزیر اعلیٰ صاحب کو اور ان کی ٹیم کو یہ حکومت سازی کے وقت یہ ریکویسٹ کیا تھا کہ جو سندھ میں ہمیں پازیٹیو ایکسپیرینس رہا ہے کچھ انٹرونشنز کے ذریعے, میں چاہ رہا تھا کہ وہی انٹرونشنز ہم بلوچستان میں شروع کریں. اور میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ بھی میرا I wasn't expecting کہ 2 سال کے اندر ہی اندر وزیر اعلیٰ
सरफराज बुगटी साहब और उनकी टीम मुझे इतने ज़्यादा मंसूबे का ना सिर्फ शुरू किए हैं मगर मुकम्मल किए हैं, और जो ऑन गोइंग मंसूबे हैं वो इससे भी ज़्यादा है, मगर बुगटी साहब ने मुझसे ये वादा किया है कि 5 साल बाद जब सरफराज बुगटी साहब का टर्म मुकम्मल होगा तो तब तक ये तमाम मंसूबे हम मुकम्मल करके दिखाएंगे इंशाअल्लाह ताला। आज वैसे बुगटी साहब और काकर साहब ने मेरे लिए 20 मंसूबे का इफ्तिताह रखा था। मैंने कहा कि ऐसी करे कि मुझे बार बार बुलाए, ऐसे ना हो कि मैं एक दिन आऊं, एक दिन में आपका सेहत के 20 मंसूबे का इफ्तिताह कर लूं और फिर 2 साल बाद इंतजार आपको करना पड़े। तो हमने ऐसे इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है कि आज मैं 10 मंसूबे का तकरीबन 10 मंसूबे का इफ्तिताह कर रहा हूँ, 11 मंसूबे के इफ्तिताह कर रहा हूँ, और फिर 9-10 मंसूबे जब ईद के बाद गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन मुहिम के बाद इंशाअल्लाह ताला मैं फौरी तौर पे वापस इधर क्वेटा आऊँगा, और जो सेकंड फेज है इन मंसूबे के वो उनका इफ्तिताह हम करेंगे। शुरू हमने आज किया था लैंड करते हुए इस पे पीपल्स एम्बुलेंस सर्विस पे, और बेनज़ीर एम्बुलेंस सर्विस पे, और जो एयर एम्बुलेंस पीपल्स एम्बुलेंस सर्विस, जो एयर एम्बुलेंस सर्विस है वो पीपल्स एम्बुलेंस सर्विस है, और जो रेगुलर एम्बुलेंस सर्विस की फैसिलिटीज़ है वो शहीद बीबी के नाम पे। तो जो एयर एम्बुलेंस का जो कॉन्सेप्ट है, मैं समझता हूँ अगर किसी भी सूबा का ज़रूरत था कि कोई एयर एम्बुलेंस की फैसिलिटी मौजूद हो तो बलूचिस्तान का सूबा का ये ज़रूरत था कि एयर एम्बुलेंस फैसिलिटी मौजूद हो, जहाँ ये एयर एम्बुलेंस आपके दूर दराज इलाके में पहुँच सकते हैं। रेगुलर एयर स्ट्रिप हो या रेगुलर एयर स्ट्रिप ना हो, वो एयर एम्बुलेंस वो मरीज़ को तक पहुंच सकता है, और पिछा उनको क्वेटा लेकर आना पड़ेगा या कराची लेके जाना पड़ेगा, तो उनको ये इंशाअल्लाह ताला सहूलत जिसका हमने आज इफ्तिताह किया, उनको ये फैसिलिटी मिलेगा। और जो पाकिस्तान के सबसे बड़ा सूबा है रकबे के लिहाज से, इस सहूलत के बाद हमारा कनेक्टिविटी में इजाफा होगा और यहाँ के अवाम को वो रिलीफ दिया जाएगा। एयरपोर्ट के तकरीब के बाद आपका पीपल्स एम्बुलेंस सर्विस और शहीद बीबी एम्बुलेंस सर्विस की इफ्तिताह के बाद चीफ मिनिस्टर साहब ने मुझे जो ट्रॉमा का नया हॉस्पिटल बना है क्वेटा में, उसका इफ्तिताह पे हम पहुँचे थे, और मैं बहुत ही इम्प्रेस था। ना सिर्फ आपका इतना शानदार आलमी सतह के मुताबिक मॉडर्न फैसिलिटी, ट्रॉमा फैसिलिटी इतना जल्दी मुकम्मल कर चुके हैं। मैं वहाँ के डॉक्टर से मिले हैं, वहाँ के नर्सेस से मिला हूँ, और बहुत ही इम्प्रेस कि पूरा बलूचिस्तान से मुख्तलिफ आपकी डिस्ट्रिक्ट से ये नौजवान आए हैं, मेहनत कर रहे हैं, अपने अवाम की खिदमत करने के लिए तैयार हैं। और मैं एक डॉक्टर साहब से मिला, अब मेरा जहन से नाम आ जाएगा, अभी नहीं आ रहा, वो जो कि सऊदी अरेबिया छोड़कर यहाँ आपका क्वेटा ट्रॉमा सेंटर में आकर अब खिदमत कर रहा है। और मैं समझता हूँ कि ये वो मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं, वो मुहिब वतन बलूचिस्तान के शहरी हैं जो मुश्किल हालात में भी अपने अवाम की खिदमत करते हैं। और हम दावत देते हैं कि दूसरे भी इसी तरीके से अपने मुल्क आए, अपने सूबे आए और यहाँ अपने अवाम की खिदमत करें। तो ये जो ट्रॉमा सेंटर का फैसिलिटी हमने आज इफ्तिताह किया, जो कि 150 बेडेड ट्रॉमा बेडेड फैसिलिटी होगा, इसमें ICU और HTU के फैसिलिटीज़ मौजूद है। ये ना सिर्फ 100%
مفت علاج ہوگا اس ادارے سے, معیاری علاج ہوگا اس ادارے میں, مگر ساتھ ساتھ ماڈرن ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے, ڈیجیٹائزڈ فیسلٹیز کو استعمال کر کے, یہ بلوچستان کا پہلا پبلک ہاسپٹل میں پیپر لیس فیسلٹی ہے, جو کہ نہ صرف پیشنٹس کے لیے سہولت ہوگا مگر جو سٹاف ادھر کام کر رہے ہیں ان کے لیے بھی یہ بہت بڑا ایک فیسلٹی انشاءاللہ تعالی بنے گا, اور اس سے آپ کا سروس ڈیلیوری پوری پاکستان کے ہاسپٹل سے انشاءاللہ تعالی اس کے تھرو آپ مقابلہ کریں گے. میں بہت خوش ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے آج جو آپ کی بیسک ہیلتھ یونٹس ہیں, ہم ٹرشری ہیلتھ کیئر کے ساتھ ساتھ, اس لیے ٹرشری کیئر سب سے مہنگا علاج ہوتا ہے, تو حکومتوں کا کوشش ہوتا ہے صوبہ سندھ کا اور اب صوبہ بلوچستان کا کہ ٹرشری کیئر کی فیسلٹیز بھی ہم کم قیمت پہ یا مفت علاج کے فیسلٹیز بنائیں. مگر جو بیسک ہیلتھ یونٹ ہے, جو آپ کی پرائمری ہیلتھ کیئر کے فیسلٹیز ہے, وہ آپ کے ہیلتھ کیئر کے نظام کے آپ سمجھے ایک بیک بون ہے. تو اس سلسلے میں جہاں آپ کی حکومت 164 BHUs کو بلوچستان میں کے ہر کونے تک آپ نے اس قسم کے صحت کے مفت علاج کے فیسلٹیز پہنچانا ہے. معاشی مشکلات ہے, مہنگائی کے مشکلات ہے, غربت کے مشکلات ہے, عوام کی جو قوت خرید ہے اس میں کمزوری آ رہا ہے, تو جتنا سب سے بڑا خرچہ کسی خاندان کے لیے ان کا صحت کا علاج ہوتا ہے, اگر آپ اس سہولت کو مفت کریں, مفت اور معیاری علاج ہو, تو اس افورڈیبلٹی کرائسس میں بھی آپ اپنے عوام کو ایک بہت بڑا سہولت دے رہے ہیں. تھینک یو ایوری بڈی. لیٹس کنٹینیو ان سائڈ.